عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام چار سدہ کی اس نئے دفتر میں نئی بلڈنگ کے دفتر میں کورس کا آج تیسرا اور آخری سبق ہے۔ آج 17 ذوالحجہ 1443 اور 17 جولائی 2022 یہ کورس اپنے اختتام کی طرف ہے۔ اب تک آپ کے سامنے جس قدر ممکن ہو سکا قادیانیت اور اسلام کا اصولی اختلاف، عقیدہ ختم نبوت اور حیات عیسیٰ علیہ السلام پر بہت سارے اشکالات کے جوابات اور اپنے دلائل تفصیل کے ساتھ آئے، لیکن جتنا وقت چاہیے ان موضوعات کو اتنا وقت نہیں تھا، تو جتنا ہو سکا اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ کے سامنے اکابر کی باتوں کو میں رکھ سکوں۔ جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے 30 کذابون کے 30 جھوٹے آئیں گے، کچھ تذکرہ ان کا بھی۔ تو اب وقت اتنا تنگ ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہماری جماعت کے روح رواں چار سدہ کے حضرت مولانا محترم پیر حزب اللہ جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مولانا عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم اور بھی کچھ ساتھی حضرات تشریف لا رہے ہیں، تو مختصر سی 2-4 باتیں عرض کر سکتا ہوں۔ میرے یہ بیانات یوٹیوب پہ بہت تفصیل کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، بعض علاقوں میں 20 دن کا کورس ہوا ہے، تو پوری بہت ساری تفصیل ہے اس کے اندر، وہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ 30 کذابون میں بسا اوقات قادیانی کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں تو ہے 30 آئیں گے، جبکہ مورخین نے جھوٹوں کے 70 تک نام بتا دیے کہ 70 آ چکے، تو اس کا مطلب ہے جو جھوٹے تھے وہ آ چکے ہیں، اب جھوٹا نہیں، اب سچے ہی آئیں گے۔ یہ قادیانیوں کا ایک دجل ہے۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ 30 کذابون دجالون سے مراد وہ 30 ہیں جن کی نبوت کا سکہ کچھ عرصہ چلا، جس طرح مسیلمہ ہے، ایک عرصہ اس کا سکہ چلا، اسود عنسی ہے، طلحہ ہے، اسحاق اخرس ہے، بیان بن سمعان ہے، صالح بن ظریف ہے، حکیم ابن مقنع ہے، سجاح نامی عورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نبوت کا سکہ ایک عرصہ چلا۔ قادیانیت کا فتنہ ہے، 100 سال ہو گئے اس کا۔ تو یہ اس سے مقصد یہ لوگ ہیں جن کی جھوٹی نبوت کا سکہ کچھ عرصہ چلا۔ تو جو بھی طرف رکھو، بعض وہ تھے بعض وہ تھے کہ ادھر دعویٰ کیا اور ادھر بادشاہ نے سر اڑا دیا۔ وہ اس 30 کے اندر وہ ان کی گنتی نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اس 30 سے مراد وہ ہیں جن کی جھوٹی نبوت کا سکہ کچھ عرصہ چلا۔ ان میں سے ایک شخص مسیلمہ، میں صرف اشارے دوں گا، اس نے اللہ کے نبی کے پاس اپنے 2 بندے بھیجے، سفیر بنا کے، پیغام دے کے۔ خط پہ لکھا کہ مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ، اس کی طرف سے یہ خط محمد الرسول اللہ کو ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس وہ دونوں بندے آئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا پیغام ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مسیلمہ کا پیغام یہ ہے، اشرکت معک فی امر النبوہ، میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہوں، اور اس کی 2 صورتیں جس کو آپ قبول کر لیں،
مسلمہ کا پیغام ہے، ایک صورت یہ ہے جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں آپ نبی، آپ کے بعد مسلمہ نبی۔ اگر یہ صورت قبول نہیں ہے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ شہر کے نبی آپ، دیہاتوں کا نبی مسلمہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا، چھوٹا سا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نبوت کی باتیں کرتا ہے، اللہ جسے چاہے زمین کا وارث بنائے، میں اس کو یہ تنکا بھی دینے کو تیار نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم دونوں سفیر نہ ہوتے تو آج میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ یہ قانون آج بھی پوری دنیا کا ہے، کوئی ملک دوسرے ملک کے سفیر کو قتل نہیں کر سکتا، ورنہ یہ اس کے ساتھ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اس کے خلاف لشکر نکالا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑے عجائبات ہیں اس واقعات میں، بڑی تفصیلات ہیں، وقت نہیں بچا۔ سپہ سالار بنے شرحبیل بن حسنہ، ہمارے پاس آتی شرجیل بولتے ہیں، وہ غلط ہے، یہ شرحبیل ہے، شرحبیل بن حسنہ۔ پھر سپہ سالار بنے عکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کے بیٹے، بڑے زبردست قسم کے جنگجو آدمی تھے لیکن فتح نہیں مل رہی تھی۔ پھر سپہ سالار بنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس وقت یہ مسلمہ شکست کھانا شروع ہوا اور اس کو قتل کیا حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسم کے ٹکڑے کیے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تو سسکیاں لے کے روئے تھے اس دن۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پہ یہ مسلمان ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے سامنے مت آیا کرو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ پھر یہ شام چلے گئے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا تعارف بڑا غلط ہو گیا، میں جدھر جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو حمزہ کا قاتل، وہ دیکھو، میرا تعارف غلط ہو گیا۔ اور یہ تعارف اس صورت میں بدلے گا جس طرح میں نے اسلام کا بہت بڑا سپاہی قتل کیا ہے، اسی طرح کافروں کا بہت بڑا بندہ قتل کروں گا، تب جا کے تعارف بدلے گا۔ تو فرماتے ہیں جب مسلمہ کے خلاف لشکر نکلا تو میں اس میں شریک ہوا۔ جب میں نے مسلمہ کو قتل کیا تو کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، وحشی بن حرب یوں دیوانہ وار جھومے، جس کا آج کا نوجوان کرکٹ بھی جھومتا ہے، ایسے جھومے کہ آج میرا تعارف بدل گیا، اور جس طرح میں نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی، آج میں نے روضہ اطہر میں اپنے نبی کے لیے راحت کا سامان کر دیا۔ اس جنگ میں 22,000 مسلمہ کے ماننے والے قتل ہوئے، 1200 صحابہ کرام قتل ہوئے، شہید ہوئے، 1200۔ میرے نبی کے زمانے میں 27 غزوات ہوئے، غزوہ بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، فتح مکہ، خیبر، 27 جنگیں ہوئی۔ اس میں جو ٹوٹل صحابہ شہید ہوئے وہ 259 ہیں، 250، اور اس ایک جنگ میں 1200، 700 حفاظ قرآن، 70 بدری صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو پیغام دیا، ساری نسبتیں قربان ہو سکتی ہیں، ختم نبوت پہ حرف برداشت نہیں ہو سکتا۔
ابھی یہ لشکر واپس نہیں آیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ امیر المومنین کا پیغام گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، خالد ذرا آگے جاؤ، ایک اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، ذرا اس سے نمٹتے آؤ۔ طلیحہ بن خویلد اسدی، طلیحہ تصغیر کا صیغہ ہے، بنو اسد قبیلے سے تعلق تھا۔ طلیحہ بن خویلد اسدی بڑی ظالم قسم کا جنگجو تھا یہ بھی۔ جب اس کے سامنے لشکر پہنچا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے مختلف حصے بنا دیے۔ ایک لشکر کے حصے کا ذمہ دار ایک صحابی کو، دوسرے کا دوسرے کو، اور ایک لشکر کے ذمہ دار بنایا حضرت عکاشہ بن محصن فرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عکاشہ بن محصن فرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ لڑتے لڑتے عکاشہ کا سامنا ہو گیا طلیحہ سے۔ دونوں ہی زبردست جنگجو تھے لیکن شکست نہیں، شہادت مقدر تھی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عکاشہ شہید ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں، آپ میں جو علماء بیٹھے یقیناً جانتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت کے 70,000 بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ وہاں یہ روایت بھی موجود ہے مع کل واحد منہم 70,000، وہ جو 70,000 جائیں گے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ 5 ارب کے قریب مسلمان بنے۔ جانا ہے بغیر حساب کے، جانا ہے؟ اے صوفیوں بولو، جانا ہے؟ آؤ ڈھونڈیں۔ صرف ان 70,000 میں ایک شخص، پوری امت میں ایک شخص ملتا ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا کہ تو ان میں سے، اور وہ حضرت عکاشہ، یہ اس مجلس میں تھے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے میں ان میں سے، آپ نے فرمایا تو ان میں سے۔ اور یہ کہاں شہید ہوئے؟ ختم نبوت کے محاذ پہ۔ تو امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شخص بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانا چاہتا ہے ختم نبوت کے کام کرے۔ یہ دلیل ہے، بغیر دلیل کی بات نہیں ہے۔ کریں گے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے جڑیں گے انشاءاللہ۔ طلیحہ بھاگ کے پیچھے خیمے میں چلا گیا۔ اس کا جو سپہ سالار تھا اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ اب کیا حکم ہے، ہمارے لشکر کو شکست ہونا شروع ہو گئی ہے۔ طلیحہ کہنے لگا صبر کرو، وحی آئے تو بتاؤں۔ وہ 3 دفعہ آیا، 3 تو اصل میں یہ خود بھاگنے کے چکر میں تھا۔ جب 30ویں دفعہ آیا اور اس نے کہا کہ لشکر کو شکست ہو رہی ہے، وہی تیری آ نہیں رہی، کر کے کیا کریں ہم؟ جب اس کو سپہ سالار کو پتہ چل گیا، جو طلیحہ کا سپہ سالار تھا، کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، اس نے شور ڈال دیا جانیں بچاؤ اپنی اپنی، ہم غلط شخص کو نبی مان کے کھڑے تھے۔ تو سب سے آگے بھاگنے والوں میں طلیحہ تھا۔ یہ مصر جا کے چھپ گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر فتح ہوا اور وہاں کے سپہ سالار بنے عمر ابن عاص، کون؟ وہ گورنر بنے۔ یہ نکل کے سامنے آ گیا، کہنے لگا میں طلیحہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا ہو جاؤ، میرے گناہ الاسلام یہدم ما کان قبل، تیرے گناہ معاف، کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھ لیا تو عمر ابن عاص فرمانے لگے یار تیرا معاملہ کچھ اور ہے، تو نے امت مسلمہ سے ٹکر لی ہے، تو مدینہ منورہ جا کے امیر المومنین کو مطمئن کر۔ تو یہ طلیحہ کہنے لگا عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے، یار مجھے تیرے امیر المومنین سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ حضرت عمر کا رعب بہت تھا رضی اللہ عنہ، آج تک رعب ہے، ان کے دشمن آج بھی ان کے نام سے کانپتے ہیں۔
میرے ساتھ چلو. میں نے پہلے کہا وقت نہیں بچا، میں تفصیل بتاتا. تو عمرو بن عاص مصر سے ساتھ آئے مدینہ منورہ، امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیا. حضرت یہ طلحہ مسلمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گھور کے اس کو دیکھنے لگا، ایسے دیکھی جائیں اس کو، اس طرح گھوری جائے. طلحہ کہنے لگا حضرت خیر ہے؟ خیر تو ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے، مجھے عکاشہ یاد آ رہا ہے، وہ تیرے ہاتھوں سے شہید ہوا ہے، مجھے وہ یاد آ رہا ہے. یہ بڑا ذہین آدمی تھا. کہنے لگا حضرت اس دن اگر میں اس کے ہاتھوں سے مارا جاتا تو جہنم میں جاتا، وہ میرے ہاتھوں سے شہید ہو گیا. آج میں بھی مسلمان ہو گیا، کل کو میں اور عکاشہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جنت میں جائیں گے، مزہ نہیں آئے گا؟ حضرت عمر مسکرا پڑے، یہ تو بڑا ذہین آدمی ہے. انہوں نے پھر اسلام کی فتوحات میں جنگوں میں حصہ لیا، یہ پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے. ایک اور عورت تھی سجاح، اچھا خاصا لشکر تھا اس کے ارد. وہ کہتی تھی لا نبی بعدی ہے، نبیت بعدی تو نہیں ہے، نبی نہیں آ سکتا، نبیڑی تو آ سکتی ہے. اچھا خاصا لشکر بنا لیا اس نے. وہ مسلمانوں سے لڑنے آ رہے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے. رستے میں مسیلمہ کا لشکر آ گیا، یہ آپس میں لڑنے لگے. تو مسیلمہ نے اس کو بلایا. کس کو؟ سجاح نامی عورت کو. اور توبہ توبہ، ان دونوں کے مذاکرات ہوئے NRO کے تحت. کئی دن گزر گئے، نبی اور نبیڑی اندر ہے. اب دونوں کے امتی باہر کھڑے ہیں کہ کیا مصیبت ہے. اب اندر کی باتیں تو میں نہیں بتا سکتا. دیوان متنبی میں وہ گفتگو ایک جگہ موجود ہے، حقیقت ہے. مولانا عطاء الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ تھے، ہم نے دیوان متنبی حضرت سے پڑھی تھی، آپ نے بھی. تو حضرت جب وہ اشعار کا ترجمہ کرتے تو تیزی سے گزرتے. ان اشعار میں کمال قسم کی عجیب و غریب باتیں تھیں جو آپ جیسے صوفی ہضم نہیں کر سکتے. بقول مولانا طارق جمیل صاحب کہ اگر میں جنت کی حوروں کا تذکرہ کروں آپ ہضم ہی نہیں کر سکیں گے. تو کئی دن کے بعد جب وہ دونوں باہر نکلے تو دونوں کے امتی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے کہ یہ کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم نے دوران مذاکرات نکاح کر لیا ہے. امتیوں نے پوچھا حق مہر کیا طے ہوا؟ وہ سوچ میں پڑ گئے، حق مہر تو ہم نے طے نہیں کیا. یہ جو مسیلمہ تھا یہ بڈھا تھا، اس نے بڑے خطرناک اشعار کہہ کے اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو قابو کیا ہوا تھا. تو اندر جا کے کہتے ہیں مشورہ کر کے بتاتے ہیں. تو یہ دونوں اندر گئے، پھر آدھی رات کو عدالتیں کھلی. تو یہ کہنے لگے کہ تم دونوں پہ 3 نمازیں معاف. کتنی نمازیں؟ 3 نمازیں معاف. اب آپ کو پیٹرول 150 کا ہی ملتا رہے گا. یہ صوفیہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ پوری توجہ ڈال رہے ہیں کہ وہ اشعار میں ان کو سنا ہوں، لیکن میں ان سے بڑا صوفی ہوں، میں بھی توجہ ڈال رہا ہوں. تو اس عورت نے مسلمہ سے کہا کہ ہم آپس میں کیوں لڑیں، ہم آپس میں مل کے اس سے کیوں نہ لڑیں. تو یہ دونوں اکٹھے ہو گئے.
یہ جو سجاح نامی عورت تھی یہ تائب ہو گئی تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئی تھی، اور حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا۔ یہ بھی توبہ طائب ہو گئی۔ مسیلمہ قتل ہوا تھا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ پورے یمن پہ قابض ہو گیا تھا۔ حضرات صوفیاء اکرام کیا بتاؤں میں، یہ یمن ایران کے پاس تھا۔ قیصر و کسریٰ، آدھی دنیا کا بادشاہ قیصر، جس کا ہیڈ کوارٹر اٹلی تھا، روم تھا، غلبت الروم، اور آدھی دنیا کا بادشاہ ایران، کسریٰ، بادشاہ کو کسریٰ کہے، ہر بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، جس طرح مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ کدھر چلے گئے ہو؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اچھا، تو یہ یمن ایران کے پاس تھا، شام جو مدینہ منورہ سے ملتا ہے یہ روم کے پاس تھا۔ عربوں پہ یہ حکومت کرتے ہی نہیں تھے، یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، ایک کاؤنٹ دوسرے سے پہلے پانی پی لے تو 20 سال لڑتے رہتے ہیں، ان پہ حکومت کون کرے گا؟ اللہ نے آخری نبی ان میں بھیج دیا، اور اس نبی نے وہ تربیت کی کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ بنے۔ تو یمن مسلمانوں کے پاس آیا، صحابہ کرام کے زمانے میں معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے تربیت کے لیے بھیجا تھا وہاں۔ تو یہ جو تھا اسود عنسی، اس نے گدا رکھا ہوا تھا اپنے پاس، سدایا ہوا، اس کو کہتا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا، دو پہ کھڑا ہو، وہ دو پہ کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا، کہتا کھڑا ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا۔ لوگ کہتے تھے اس کی تو جانور بھی مانتے ہیں، یہ اس کا دجل تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا، یہ کیا ہوا؟ میں تو گاڑی بھی بھاگ کے چلی گئی۔ ایک وقت وہ آیا، کس کے ارد گرد حلقہ اکٹھا ہوا، تو اس نے بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے ان کو شہید کیا، ان کے بیٹے کو شہید کیا، ان کی گھر والی تھی اس کو زبردستی اپنے گھر میں رکھا۔ ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا کون نمٹے گا، کون نمٹے گا؟ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں نمٹوں گا۔ فیروز دہلوی، حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کی پھوپھی ذات تھے، وہ جو اس نے گھر میں زبردستی عورت رکھی تھی نا، اس کے رشتہ دار تھے، قریبی کزن تھے، رشتے پھوپھی ذات تھے۔ اس سے رابطہ کیا، قصہ ہے مختصر، اس نے بتایا کہ میں اسلحہ رکھ دوں گی، تم فلان جگہ سے آؤ، وہ گئے، آدھی رات کو جا کے اس کو قتل کیا، ادھر یمن میں قتل کیا، ادھر ہمارے نبی نے مدینہ منورہ میں فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ تو ختم نبوت والے کامیاب ہیں کہ نہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا فاز فیروز، ہو گئے۔ ابھی یہ مدینہ منورہ واپس نہیں پہنچے تھے، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ ایک اور شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مختار ثقفی، اس کا ابا بڑا جنگجو گزرا تھا، ابو عبیدہ مختار بن عبیدہ ثقفی۔ ابو عبیدہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں یہ بہت بڑے جنگجو تھے، سپہ سالار تھے، ایران کے خلاف جنگ لڑی ہیں انہوں نے، اور جنگ لڑتے لڑتے ایک موقع ایسا بھی آیا، ابو عبیدہ مختار، ابو عبیدہ ثقفی، جنگ لڑتے لڑتے یہ ایران والوں کے سامنے آ گئے۔ اچانک وہ ہاتھی لے کے آئے۔ اب ایرانیوں کی ہاتھیوں کو دیکھ کر عرب کے گھوڑے بدک گئے، انہوں نے ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، ہاتھی کیا بلا ہے۔ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں۔ اسی جنگ میں ابو عبیدہ ثقفی جو خود سپہ سالار تھے مسلمانوں کے، وہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ کے شہید ہوئے۔ ان کا بیٹا ہے مختار بن ابو عبیدہ ثقفی۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو اس نے نعرہ لگایا ہم قاتلین حسین کو چن چن کے ماریں گے،
ہم قاتلین حسین کو چن چن کے ماریں گے. اس پر اس کے ارد گرد بہت مسلمان اکٹھے ہو گئے. پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جدھر جاتا فتح یاب ہوتا. اس کے بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، میں نے عرض کیا وقت نہیں. موجودہ دور میں جس شخص نے سب سے جو فتنے موجود ہیں ان میں سے ایک فتنہ ہے بہاءاللہ ایرانی کا. بہاءاللہ ایرانی 18ویں صدی میں روس نے اس لوگوں کو، اس فتنے کو کھڑا کیا. جس طرح قادیانیوں کو انگریزوں نے کھڑا کیا، تو بہاءاللہ ایرانی کو روس نے اپنے مقاصد کے لیے کھڑا کیا تھا. اس سے بہاءاللہ ایرانی سے پہلے ایک شخص تھا محمد علی باب. محمد علی باب کا کہنا یہ تھا، یہ ایران کی طرف رہتا تھا. اس نے کہا وہ جو 12واں امام چھپا ہوا ہے نا، میرا اس سے رابطہ ہو گیا ہے، اب میں اس کا جانشین ہوں. جب محمد علی باب مر گیا، پھر بہاءاللہ ایرانی اٹھا. اس نے کہنے لگا اصل جانشین میں ہوں. اس فرقے کو بابی بھی کہتے ہیں، بہائی بھی کہتے ہیں. 1850 میں اس کو قتل کر دیا گیا، محمد علی باب. بہاءاللہ کا فتنہ ایران میں تھا. جب خمینی انقلاب آیا تو ایران سے اس کو نکالا گیا، یہ ترکی چلا گیا. ترکی سے ان کے خلاف حرکت ہوئی تو یہ اسرائیل چلا گیا. اسرائیل کا شہر ہے عکا عین کے ساتھ، وہاں یہ دفن ہے بہاءاللہ ایرانی. اب یہ لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں بہاءاللہ ایرانی کی قبر کی طرف، عکا کی طرف. یہ ان کا قبلہ ہے. اس نے نمازیں معاف کر دی ہیں، کچھ ذکر بتائے ہیں، اور اس کے جراثیم اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے کتاب اقدس. میں نے وہ پوری پڑھی ہے، کتاب اقدس. عجیب و غریب بیتوکی سی باتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ قرآن اور تورات زبور انجیل سب منسوخ، اب کتاب اقدس چلے گی. ان لوگوں کا ایک سکول ہے جو پورے پاکستان میں ایک ہی نام سے کام کرتا ہے، اس کا نام ہے نیو ڈے، نیا دن. نیو ڈے کے نام سے ان کا سکول ہے. سیالکوٹ میں بھی ہے، کراچی بھی ہے، لاہور گرو مندر پر بھی ہے، رحیم یار خان بھی ہے. کتاب اقدس. بس میں یہ مختصر، آگے جانا ہے میرا وقت. تو حضرات آئیں تو مجھے روکو، جاؤ اوپر جاؤ، آئیں تو مجھے روکو. توجہ، ایک اور فتنہ ہے نیشن آف اسلام. توجہ میری طرف. یہ امریکہ، یہ رنگ کے گورے ہیں. انہوں نے کالے رنگ والوں کو افریقہ سے پکڑ کے بحری جہازوں میں لے کے گئے اپنی غلامی کے لیے. وہ وہاں جا کے جب سیٹ ہو گئے، ان کالوں میں ایک شخص تھا، اس نے سب سے پہلے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نبی ہوں. اس کا نام ابھی میرے ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ. اس کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے لوئس فرحان، جو اس وقت اس کا جانشین ہے. لوئس فرحان. اس نے تعصب کا نعرہ لگایا. اس نے کہا کہ میں کالوں کا نبی ہوں، کالے رنگ والوں کا. ہر سفید چیز حرام، سفید کپڑا حرام، انڈا حرام، مچھلی حرام. یہ سفید کے خلاف تعصب پیدا کیا. اس نے اپنی جماعت کا نام رکھا نیشن آف اسلام. اس کا جو دایاں بازو تھا، رائٹ ہینڈ تھا، اس کا سب سے زیادہ اعتماد والا تھا، اس کا نام تھا مالکم ایکس. وہ گیا سعودی عرب. اس نے وہاں بیت اللہ میں جب طواف کیا، اس نے دیکھا کہ کالے اور گورے برابر ہیں. وہ سمجھ گیا کہ اصل اسلام یہ ہے. اس نے واپس آ کے شور ڈال دیا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. وہ مسیح مسلمان ہو گیا. اس نے اپنا نام رکھا مالکم شہباز.
ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر، ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ان کا دفتر تھا. یہ مالکم شہباز کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا. آپ نے ایک مشہور باکسر کا نام سنا ہوگا جو ورلڈ چیمپئن تھا، محمد علی. یہ ورلڈ چیمپئن تھا، پوری دنیا میں فاتح تھا. یہ پہلے عیسائی تھا، بعد میں اس کے قرآن کی تعلیمات سے متاثر ہوا تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں. یہ باہر گیا اور نیشن آف اسلام کا بورڈ دیکھا، وہاں جا کے کلمہ پڑھ لیا. پہلے عیسائی تھا، اب نیشن آف اسلام والوں کا کلمہ پڑھ کے زندیق بن گیا. میرے عزیز ذرا فرق سمجھو. کل پرچی آئی تھی. ایک ہوتا ہے کفر کی 3 اقسام ہیں. کفر کی کتنی اقسام ہیں؟ توجہ سے سمجھو، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نمبر 1 سادہ کافر، مطلق کافر. نمبر 2 مرتد. نمبر 3 زندیق. مرتد نمبر 1 مطلق کافر، نمبر 2 مرتد، نمبر 3 بولو زندیق. سادہ کافر وہ ہے جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی، ان کے ساتھ لین دین کی گنجائش ہے، کھانے پینے کی گنجائش ہے، بشرط کہ حالت جنگ نہ ہو. نمبر 2 کفر کی ایک دوسری قسم ہے جو ان سے خطرناک ہے، اس کو کہتے ہیں مرتد. تو اسلام چھوڑ کر کفر میں چلا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. اس کے متعلق شریعت کا حکم ہے کہ حکمران، عام بندہ نہیں، حکمران اس کو 3 دن پکڑ کے جیل میں رکھیں گے، اس کو واپس اسلام پہ لائیں گے. آ جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ کینسر کا پھوڑا ہے، وہ باغی ہے، اس کو بغاوت کی سزا دی جائے گی. کفر کی ایک تیسری قسم ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس کو کہتے ہیں زندیق. کیا کہتے ہیں؟ زانون دال یا قاف. زندیق وہ کافر ہے جو اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگائے. ہے کافر، اپنے آپ کو مسلمان کے، اپنے کفری عقائد کو اسلامی عقائد کے. نہیں سمجھے؟ اپنے کفری عقائد کو بولو جس طرح یہ قادیانی ہے. اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں. ایک آدمی شراب بیچتا ہے، بتاتا ہے شراب ہے، برا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے. دوسرا آدمی شراب بیچتا ہے اور لیبل زمزم کا لگایا ہوا ہے بوتل پہ. یہ اس سے بڑا مجرم ہے کہ نہیں؟ یہ شراب بیچنے کا مجرم، زمزم کو بدنام کرنے کا مجرم، ہر مسلمان دھوکے سے لے گا. یہی فرق قادیانی اور عیسائی میں ہے. نہیں سمجھے؟ وہ اپنے کفر کو کفر کے نام پہ پیش کر رہے ہیں. قادیانی اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے. اب دیکھیں، محمد علی باکسر پہلے سادہ کافر تھا، نیشن آف اسلام میں آ کے کلمہ پڑھ کے کیا بن گیا؟ زندیق بن گیا. زندیق کو ایک دن بھی شریعت اجازت نہیں دیتی. حکمرانوں کی ڈیوٹی ہے ختم کر دیں، لیکن حکمرانوں کی ہے. اب آپ بتائیں، یہ زندیق ہے. اس نیشن آف اسلام کا سالانہ جلسہ تھا اور اس نے عبد الرحمن السدیس کو بلایا اور وہ گئے. اس کے نام سے دھوکہ کھا گئے. اس نے بڑا خوبصورت اپنا ایک وہ چھاپا ہوا ہے، رسالہ چھاپتا ہے، دی فائنل کال. اس کا نام ہے دی فائنل کال. اس میں تصاویر آئیں تو مسلمانوں نے ان کو بتایا کہ آپ غلط جگہ چلے گئے، یہ تو زندیق ہے. پھر اس سے پیچھے ہٹے. ایک اور فرقہ اس وقت جو جھوٹی نبوت کو چلا رہا ہے وہ ذکری ہے. 400 سال ہو گئے اس کو. نور محمد اٹکی گزرا ہے. نور لا الہ الا اللہ، نور محمد اٹکی رسول اللہ، یہ ان کا کلمہ ہے. نعوذ باللہ. ایران سے دھکا دے کے نکالا گیا. یہ تربت پہنچے. بلوچستان کا ایک علاقہ ہے تربت، گوادر کے نزدیک ہے. وہاں یہ ہزاروں میں، وہاں کا ایک سردار تھا، اس کو اس نے قابو کر لیا. سردار سے کہنے لگا میں نبی ہوں. اس نے کہا تیری کتاب؟ کہنے لگا ابھی لاتا ہوں. درخت کے اوپر چڑھا، اوپر سے کتاب لے کے آ گیا.
وہ کتاب پہلے سے چھپائی ہوئی تھی. وہاں ایک چشمہ نکلا، اس نے اس کا نام زمزم رکھ دیا. توجہ طرف کرو، اس کا نام زمزم رکھ دیا. کیا نام رکھا؟ اس کو زمزم کہتے ہیں. باقاعدہ طواف ہوتا ہے، اور رمضان کی 27 تاریخ کو ان کا حج ہوتا ہے. حضرت تشریف لے جگہ بنوانا. آپ تشریف رکھ سکتے. بھائی بیٹھ جاؤ. توجہ بات ختم کر رہا ہوں. ان کا جو رسالہ نکلتا ہے میں نے وہ پڑھا ہے، نفحات، اس کا نام ہے نفحات. اس رسالے کو آپ پڑھیں گے آپ پہچان نہیں سکیں گے یہ مسلمانوں کا یا ذکریوں کا ہے. ان کو ذکری کہتے ہیں. ان کا ایک رسالہ ہے معراج نامہ. ان کے ہاں بھی نماز معاف، بس ذکر کرو تم جنتی ہو. یہ موجودہ دور کے جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں. ان میں سب سے خطرناک فتنہ قادیانیت کا ہے، جس کے متعلق لمبی گفتگو چاہیے تھی، وقت نہیں بچا. تو حضرت فرما رہے کہ ان کی گردے میں تکلیف ہے، دعا فرمائے اللہ حضرت کو صحت یاب فرمائے. میں بیچ میں حائل نہیں ہوتا. حضرت ہی آپ سے اب گفتگو فرماتے ہیں. صرف 5-7 منٹ میں گفتگو سمیٹ رکھو. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مقدمے میں بہاولپور تشریف لائے تھے. یہ 1927-28 کی باتیں ہیں. ایک قادیانی کے ساتھ مسلمان بچی کا نکاح ہوا. اس میں مسلمانوں کو پتہ نہیں اس مقدمے میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو صرف ختم نبوت پہ کام کرے، رد قادیانیت پہ کام کرے. اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ. 500 علماء تھے جنہوں نے بیعت کی. 1949 میں اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. یہ بڑوں کی